ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک ویڈیو کلپ بھیجی ہے. گیا مت کہنا توہین ہو جائے گی. پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے. ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے. ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں. نہیں مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے. پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. نہیں وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے. تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے. زندہ ہیں، با حیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے. کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب. مسئلہ دراصل یوں ہے، یہ شاید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کسی کے والد یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اولیاء کرام جو پردہ کر گئے تو ان کو یہ نہ کہو کہ پردہ کر گئے، بلکہ وہ مر گئے تو ان کو یہی کہو کہ وہ مر گئے. اس کا شاید کہنے کا مطلب یہی ہے ویڈیو کا، کہ جو لوگ پردہ کر گئے یا وصال کر گئے کہتے ہیں، اس کو اس لفظ سے اعتراض ہے. مسئلہ دراصل اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص تعظیم کے اندر کسی ولی کو وفات کر گئے یا پردہ کر کے کہتا ہے تو ظاہر یہ ہے کہ مسلمان، سنی مسلمان با ادب ہوتا ہے. اس لیے وہ اس چیز کی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی اپنے والد صاحب کو بھی بعد ان کے وصال یہ نہیں کہتا کہ وہ مر گئے، کیونکہ وہاں بھی ادب کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں ادب سنی مسلمان زیادہ کرتا ہے. اس لیے وہ اپنے منہ سے یہ نہیں کہتا کہ حالانکہ حقیقت وہی ہوتی ہے، اور حقیقت اگر کوئی وفات کر گئے کہہ دے گا تو اس سے کوئی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ وفات کر گئے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کو عام مسلمان نہیں سمجھ پاتا. ہر کوئی اس کا مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے، سامنے والا اس کا عرف عام میں مطلب جان رہا ہوتا ہے کہ وصال کر گئے یا پردہ کر گئے کا کیا مطلب ہوتا ہے. لہٰذا جب کوئی ایسا اپنے والد کے بارے میں نہیں بول سکتا تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے بارے میں کیوں کر بولے گا. تو اس لیے سنی مسلمان اس کو وفات کر گئے جیسے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں. اب رہا ان کا مسئلہ مولانا جرجی صاحب کا، تو دراصل بات یوں ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ قرآن حدیث کی دلیلیں نہیں سمجھتے، تو وہ منطق زیادہ سمجھتے ہیں، تو ان کو اسی انداز سے اگر جواب دیا جائے گا تو شاید ان کے ذہن میں آسانی سے یہ بات آ جائے گی. مسئلہ دراصل یوں تھا کہ ایک مرتبہ مولانا جرجی صاحب ایک محفل کے اندر ملے اور ان کے والد صاحب ان کے ساتھ تھے. تو میں نے پوچھا مولانا جرجیس یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے والد صاحب. تو میں نے کہا والد صاحب مطلب ماں کے قسم؟ تو بولے نہیں ماں کے قسم نہیں بولنا، پاپا جی. تو میں نے کہا پاپا جی مطلب ماں کا یار؟ تو بولے نہیں وارثی صاحب ماں کا یار نہیں بولنا، ڈیڈی جی. تو میں نے کہا ڈیڈی جی مطلب ماں کے شوہر؟ ماں کے شوہر ہی کو تو ڈیڈی جی کہتے ہیں. بولا نہیں ابا جان. تو میں نے کہا ابا جان؟ ارے اسی کو تو ماں کا قسم بولتے ہیں. تو بولے نہیں ماں کا قسم نہیں بولو، پاپا جی بولو. تو کیا اچھی اصطلاح نکالی ہے مولانا جرجی صاحب نے، ڈیڈی جی، پاپا جی، والد صاحب، ابو جان. تم چاہے جتنے ہی اچھے لقب لگا لو، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ہے تمہاری ماں کا قسم. اگر نہیں ہے تو لکھ کے دے دو، میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو میں قرآن کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو تمہارے ابا جان ہیں وہ تمہاری ماں کے یار ہیں. اور میاں بیوی میں جو یارانہ ہوتا ہے نا، میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ وہ بہت گہری ان میں دوستی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو یار ہی کہا جاتا ہے. تو کیا کبھی کسی کا فون آتا ہوگا اپنے گھر پہ تو یہی کہتے ہوگے جب کوئی کہتا ہوگا بیٹا پاپا سے بات کراؤ، تو نہیں میری ماں کا قسم ابھی گھر پہ نہیں ہے، بعد میں بات کرنا. تو گھر پہ یہی بولتے ہوں گے تم، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے نا. ماں کا قسم کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ والد صاحب. تو والد صاحب تو ادب والا لفظ ہے نا، ادب والا لفظ کیوں بولتے ہو؟ والد صاحب، ڈیڈی جی، پاپا جی. اب تم کتنے ہی اچھے لقب لگا لو، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ماں کا قسم ہے. تو کیا کبھی اس طرح گھر میں بھی بات کرتے ہو کہ ماں کا قسم گھر پہ نہیں ہے، ماں کا شوہر گھر پہ نہیں ہے؟ یا کوئی پوچھتا ہوگا بیٹا پاپا کی طبیعت کیسی ہے، تو یہی کہتے ہوں گے کہ نہیں میری ماں کے شوہر کی طبیعت صحیح نہیں ہے.
کیونکہ حقیقت تو یہ بھی ہے کہ وہ ماں کا شوہر ہے، تو ساری حقیقت تمہیں جاننے کا بھی شوق ہے، بیان کرنے کا بھی شوق ہے، تو اس حقیقت کو بھی بیان کرا کرو۔ اگر یہ نہیں کرتے اپنے باپ کے لیے تو ابا جی، ڈیڈی جی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور رسول پاک کی بات آتی ہے تو وہاں پر بولتے ہو کہ مر گئے بولو، پردہ کر گئے، کیا مطلب ہے، وہ اس کی حقیقت ہے۔ تو اسی طرح تم بھی اپنے دولہا بھائی کو بہن کا یار بولا کرو، کیونکہ حقیقت تو وہ بھی ہے، ماں کا قسم بولا کرو، حقیقت تو وہ بھی ہے، ورنہ لکھ کے دے دو کہ جو میرا باپ ہے وہ میری ماں کا قسم نہیں ہے۔ میں تو قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہے اور تم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر انکار ہے تو لکھ دو کہ ہاں وہ میرا باپ نہیں ہے جو ماں کا قسم ہے، اور اگر ہے تو جو حقیقت ہے اس کو بیان کرو۔ تو کیا تمہارے ابا جی کہنے سے حقیقت بدل جائے گی؟ وہ ماں کا قسم نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو ابا جی کیوں بولتے ہو، ماں کا قسم بولو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بے ادب ہوتا ہے نا، اور ویسے بھی اگر جرجیز کا ڈی این اے بھی چیک کرایا جائے گا نا، تو ایمانداری کے ساتھ اس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ضرور نکلے گی، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اور رسول پاک کی زبان ہے جو کبھی بدل نہیں سکتی کہ عالم کی بے ادبی یعنی توہین اور سید کی بے ادبی ایک حرامی کی اولاد ہی کرتی ہے۔ تو اسی لیے اب یہ رسول غوث اعظم پہ محکتا ہے، خواجہ غری نواز پہ محکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کے دونوں عالم دین ہیں اور سادات اکرام میں سے ہیں، غوث اعظم بھی اور غریب نواز بھی۔ تو اب اس حدیث کے اگر زیر بحث آپ دیکھیں گے تو جو بھی شخص علماء کی توہین کرے، عالم دین کی توہین کرے، یا کسی نیک بندے کی اور خصوصاً وہ سادات میں سے اس کی توہین کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حیضی بچہ ہے۔ تو اسی لیے جب بھی تم کبھی اسے دیکھو کہ کسی ولیوں کے بارے میں، غریب نواز کے بارے میں، غوث اعظم کے بارے میں غلط الفاظ بولتا ہے، تو وہاں سمجھ لیا کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی کہ صرف حرامی کی اولاد ہی ایسا کرے گا۔ اور یہ تو خود ویسے بھی رام رحیم کا شاگرد بلتکاری، تو اسی لیے اس سے تو یہی امید ہے کہ جس کے کارنامے ایسے ہی ہوتے ہیں تو وہ ولیوں کی بارگاہ میں بادب کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ بے ادب ہی ہوگا۔ تو اسی لیے اب کبھی آپ کو ملے اور یہ کہے کہ مر گئے بولو، یا کوئی بھی وہابی جو اس کا چمچہ ہو کبھی بولے کہ وفات کر گئے کہ کیا مطلب ہے مر گئے بولو، تو اس سے یہ کہے کرو کہ ابا جان کا کیا مطلب ہے، ماں کا قسم بولو، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ اس سے حقیقت تمہاری تبدیل ہو گئی۔ اگر نہیں تبدیل ہوئی تو پھر اس حقیقت کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ لہٰذا جب بھی تمہیں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی توہین کرتا ملے، اور وہ ولی، یہ ظاہر ہے کہ ہر ولی عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صرف ایک حیضی بچہ یعنی جو حرامی ہوگا وہی ان کی قدر نہیں جانے گا۔ تو اس لیے یہ اپنے جو ہے خبیث النسل ہونے کا ثبوت بھی دیتا ہے غریب نواز کو یا غوث اعظم کو ٹارگٹ بنا کے، اور پھر یہ کہ یہ اس بات کا بھی ثبوت دیتا ہے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہمیشہ سے گستاخ رہی ہے، کبھی ان کا ادب نہیں کیا، اور ہم اپنے یعنی یہ اس کے بقول کہ ہم اپنے باپ دادا ابلیس کی سنت کو ادا کرتے ہیں، لہٰذا یہ اپنے دادا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ولیوں کی توہین کرتا ہے، اور ساری حقیقتیں کھل کے بیان نہیں کی جاتی۔ اگر حقیقت کھل کے بیان کرنے کا اتنا شوق ہے تو پھر یہ بھی بیان کرے کرو کہ ہاں ہمارا باپ ہماری ماں کا قسم ہے، پبلک میں یہ چیز بھی بولا کرو۔ پتھر میں حسن لالے پرن